تو اس واقعے کو، یہ جو رائے دلپت رائے سے جنگ کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اورینٹل کالج میگزین لاہور سے نکلتا تھا، اور اس میگزین کے ایڈیٹر تھے پروفیسر محمد شفیع۔ اس پہ لکھا ہے ڈاکٹر محمد اقبال ایم اے پی ایچ ڈی، ان کی اعانت اس ایڈیٹوریل بورڈ کو حاصل تھی۔ اس میں پروفیسر اختر شیرانی کا ایک مقالہ، ایک ریسرچ پیپر چھپا ہے، اس میں اس جنگ کے کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے۔ یہ ریسرچ پیپر ہے، بالکل یعنی بہت اسٹینڈرڈ پیپر ہے۔ پروفیسر شیرانی اس واقعے کے سلسلے میں لکھتے ہیں، جب خراج دینے کا وقت آیا، یعنی امام اللہ کے کہنے پر سلطان حسین راجا کو خراج دینا بند کر دینے کا فیصلہ کر چکے اور فوجی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جب خراج دینے کا وقت آیا تو سلطان نے اس کی ادائیگی سے صاف انکار کر دیا۔ والی گوڑ رائے دلپت 70,000 فوج لے کر چڑھ دوڑا۔ سلطان نے آپ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اب وقت آ چکا ہے جب مسلمان مشرکوں کے ہاتھوں سے شہید ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، میں میدان میں آتا ہوں، تم بھی تیار ہو کر آؤ۔ الغرض آپ 13 آدمی لے کر میدان میں آ دھمکے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1300 بیراگیوں کو لے کے امامنا میدان جنگ میں آئے۔ ہماری روایت میں ہے 300 یا 500۔ سلطان کی فوج راجا کی ٹنڈی دل فوج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ہماری روایت میں یہ ہے کہ سلطان نے 30,000 کی فوج تیار کی، راجا 1,00,000 کا لشکر لے کے آیا۔ پروفیسر شیرانی کہتے ہیں کہ 70,000 کی فوج لے کے آیا۔ سلطان کی فوج بہت کم تھی۔ جنگ شروع ہوئی، راجا کے لشکر نے شاہی فوج کو ایسا دبایا کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی سلطان حسین شرقی کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر حضرت میدان میں قدم گاڑے کھڑے رہے۔ سلطان نے پیغام بھی بھیجا کہ پلٹ آئیے۔ یہ پروفیسر شیرانی کا بیان۔ اب فقیر آپ سے عرض کرتا ہے، ہماری قومی روایات میں یہ آیا ہے، راجا کے لشکر میں جو ہاتھی تھا اس کی سونگ میں ایک لمبی لوہے کی زنجیر باندھی گئی تھی، ہیوی اور بڑی لوہے کی زنجیر سونگ پہ باندھی گئی تھی۔ ہاتھی اس زنجیر کو پوری قوت سے پھراتا تھا، اور اس کے نتیجے میں سلطان کی فوج کے سینکڑوں سپاہی مارے گئے، شہید ہو گئے، سینکڑوں، اور سلطان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ وجہ تھی سلطان کی شکست۔ پھر تعداد بھی کم تھی، 30,000 تھی، اور راجا کا 70,000 ہو یا 1,00,000 کا لشکر ہو، اس کا مقابلہ سلطان کی فوج کیا کر سکتی تھی؟ تو سلطان کی فوج کو شکست ہو گئی۔ سلطان حسین شرقی نے اپنے آدمی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو شکست ہو چکی ہے، آپ واپس تشریف لائیے، ہم جونپور چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں بادشاہ کو راجا گرفتار کر لیتا تھا شکست ہونے کے بعد، مگر سلطان نے آپ کو کہلا بھیجا۔ آپ میدان جنگ کے گوشے میں اپنے نوجوان مسلمان سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے آپ کو کہلا بھیجا کہ واپس چلے جائیں گے، آپ واپس تشریف لا لیجیے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ صبر سے کام لو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے بشارت ملی ہے کہ آج کی جنگ میں فتح ہماری ہے۔ آپ نے غور فرمایا، حضرت سید محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا مشاہدہ حاصل تھا،
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے مجھے بشارت دی ہے کہ آج کی جنگ میں فتح ہماری، جب کہ سلطان کی 30,000 کی فوج شکست کھا چکی ہے، روندی جا چکی ہے ہاتھی کے پاؤں تلے، اور آپ کے ساتھ صرف 300 یا 500 یا بقول پروفیسر شیرانی 1300 جو بھی تھے وہ آپ کے ساتھ میدان کے گوشے میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے غور فرمایا صورتحال کیا تھی؟ بادشاہ خود یہ خبر دے رہا ہے، آپ کو آدمی کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ ہم کو شکست ہو چکی ہے، آپ واپس آ جائیے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ مگر حضرت سید محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے یہ بشارت ملی ہے کہ آج کی جنگ میں فتح ہماری ہے۔ آپ نے دیکھا سید محمد کا مقام کیا مقام، غور فرمایا۔ اب ہوا کیا، آپ اس کے ساتھ ہی راجا کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ آپ کے ساتھ جو بیراگی تھے وہ بھی لشکر کے سامنے آ گئے، 300 یا 500 یا 1300۔ راجا کا لشکر تو 70,000 یا 1,00,000 کا تھا، اس کے مقابلے میں آ گئے۔ اب یہاں سے سنیے پروفیسر شیرانی جو کہتے ہیں، پروفیسر محمود شیرانی لکھتے ہیں اس نے سفید ہاتھی کو ان پر ریل دیا، حضرت نے ہاتھی کی طرف گھوڑا بڑھایا اور ایک تیر اس کی مستک یعنی پیشانی پر اس زور سے مارا کہ صوفار تک غرق ہو گیا، یعنی تیر ہاتھی کے سر میں گھس گیا۔ ہاتھی زخمی ہو کر پلٹا اور اپنی فوج کو روندنے لگا۔ راجا کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ دیکھیے جب کا نقشہ پلٹ گیا، راجا آگے بڑھا، اس نے آپ پر تلوار کا ہاتھ چھوڑا۔ پروفیسر شیرانی کہتے ہیں تلوار گھوڑے کی گردن پر پڑی مگر کارگر نہ ہوئی۔ اب آپ نے اس پر وار کیا، آپ نے یعنی ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اس پر وار کیا اور تلوار سر کاٹتی ہوئی سینے تک پہنچ گئی۔ راجا وہیں ڈھیر ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ میاں دلاور حضرت سید محمد کے خلیفے، حضرت سید محمد سے مراد ہمارے امام آقا حضرت سید محمد کے خلیفے اسی راجا کے بھانجے تھے، اور لڑائی میں اسیر ہو کر یعنی قیدی ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ اس جنگ کے بعد 12 سال آپ پر جذبے کی حالت میں گزرتے ہیں۔ 827 ہجری یعنی 1403 عیسوی میں جب آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ اورینٹل کالج میگزین نومبر 1940، اس کا حوالہ میں نے آپ کو اقتباس پڑھ کے سنا ہے۔ ان واقعات کو سنانے سے میری غرض یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے امام کو خواہ کے تصوف کہہ کے یہ بتانا کہ آپ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ آپ تو جہاد کر رہے تھے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاد کو آپ نے زندہ کیا، مسلمانوں کو آزادی اور عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا سبق دیا۔ آپ نے غور فرمایا، غور کرنے کا مقام ہے۔